جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک فتویٰ زیر گردش ہے، تو کچھ ساتھیوں نے ہمیں بھی بھیجا، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ جامعہ دارالعلوم دیوبند نے اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے۔ اس کی وضاحت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ محترم سامعین، دراصل دارالعلوم دیوبند سے سوال پوچھا گیا تھا کہ مجھے نقشبندیہ سلسلے کے بارے میں جاننا ہے، کیا ان کے عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے؟ کیا جو وہ مراقبہ کا طریقہ بتاتے ہیں وہ درست ہے؟ اور حضرت ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں علماء کرام کی کیا رائے ہے؟ براہ کرم سنت اور دلیل کے روشنی میں جواب دیں۔ تو جواب میں دارالعلوم دیوبند کے مفتیان صاحبان لکھتے ہیں کہ جی ہاں، نقشبندیہ سلسلہ کے عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، اور نقشبندیہ سلسلے میں مراقبہ کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے، اگر کسی متبع سنت مرشد اور شیخ کی رہنمائی میں وہ مراقبہ کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور حضرت پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایک متبع سنت معتبر اور مستند بزرگ ہے۔ اہل حق علماء کے نزدیک ان کی حیثیت ایک مخلص مرشد کی ہے، وہ صاحب دل اور صاحب نسبت بزرگ ہے، ان کا فیض عام ہے۔ محترم سامعین، ایک سوال تو یہ پوچھا گیا تھا، دوسرا سوال نمبر ان کے ساتھ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا پیر فقیر ذوالفقار صاحب کے سلسلے سے جڑنا صحیح ہے؟ تو جواب میں دارالعلوم دیوبند کے مفتیان حضرات فرماتے ہیں کہ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو ہم جانتے ہیں، کئی بار ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا ہے، ان کے مواعظ اور ملفوظات جو کتابی شکل میں آ چکے ہیں انہیں پڑھنے کا موقع بھی ملا ہے۔ وہ نقشبندی سلسلے کے صاحب نسبت بزرگ ہے، ان سے جڑنے میں انشاءاللہ اصلاحی فائدہ ہوگا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے کئی استاد ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور چند استاذوں کو ان سے خلافت بھی مل چکی ہے۔ محترم سامعین، دارالعلوم دیوبند سے ایک اور سوال بھی پوچھا گیا تھا حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں۔ سوال میں پوچھتے ہیں کہ تصوف کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ کچھ لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، اس کا بھی جواب دیں۔ اور کسی شخص سے بیعت ہونا کیسا ہے؟ مثلا یہاں پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، ان سے بیعت ہونا کیسا ہے؟ تفصیلاً آگاہ کریں۔ جواب میں دارالعلوم دیوبند والے مفتیان حضرات لکھتے ہیں کہ تصوف اسلام کا حصہ ہے، اس کا حاصل تزکیہ نفس ہے، اور یہ شریعت میں مطلوب ہے کہ آدمی خود کو اوصاف رذیلہ سے پاک کرے اور اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کرے، یعنی ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارے۔ اس کے لیے کسی شیخ اور مرشد صاحب نسبت اور متبع سنت بزرگ سے بیعت ہو جانا مستحب ہے، اس کو بدعت کہنا جہالت اور زیادتی ہے۔ اور پیر فقیر شیخ طریقت حضرت مولانا پیر احمد ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ وہ نقشبندی سلسلے کے معتبر بزرگ ہے، اور اس سے بیعت ہونا درست ہے۔ محترم سامعین، ایک اور سوال میں پوچھتے ہیں دارالعلوم دیوبند سے کہ پاکستان میں جو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو سلسلہ نقشبندی کے شیخ ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں بھی دارالعلوم دیوبند کے مفتیان حضرات لکھتے ہیں کہ پیر فقیر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ وہ نقشبندی سلسلے کے صاحب نسبت بزرگ ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، دارالعلوم دیوبند اور اکابر دارالعلوم دیوبند سے گہری اور سچی عقیدت رکھتے ہیں، دارالعلوم کے ہم مشرب ہیں۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ مزید بھی سوالات شیئر کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ اور بھی واضح ہو جائے، چونکہ یہ پھر سے یہ مسئلہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ایک اور سوال میں پوچھتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ آپ کے ویب سائٹ کا مطالعہ کیا ہے، آپ نے بہت سے سوالوں میں ابدال، قطب اور غوث کا ذکر کیا ہے، مجھے اس وقت دنیا میں موجود ان ہستیوں کا پتہ بتائیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کا شیخ کون ہے؟ پاکستان میں کوئی قطب یا ابدال ہے؟ یہاں 5-6 اشخاص کو جانتا ہوں جو قطب اور غوث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، براہ کرم اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو جواب میں دارالعلوم دیوبند کے مفتیان حضرات لکھتے ہیں کہ کتب اور ابدال وغیرہ کا معاملہ پوشیدہ ہوتا ہے،
کسی کے بارے میں یقینی طور پر تعین کے ساتھ کتب اور ابدال ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت دنیا میں موجود ان مقدس ہستیوں کے نام اور پتے کا علم دشوار ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کا شیخ کون ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کر لیں، وہ سلسلہ نقشبندیہ کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا دیں گے اور آگاہ کر دیں گے۔ محترم سامعین، ایک اور سوال میں دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ مجھ کو بیعت ہونے کے لیے پاکستان کے شہر فیصل آباد سے کس شیخ مرشد کا نام بتا سکتے ہیں؟ تو جواب میں دارالعلوم دیوبند کے مفتیان حضرات لکھتے ہیں کہ خاص شہر فیصل آباد میں ہمیں کسی شیخ اور مرشد کا علم نہیں، البتہ پاکستان میں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور حکیم محمد اختر صاحب یا حضرت رائے پوری صاحب کا کوئی خلیفہ اگر حیات ہو تو ان سے آپ بیعت ہو سکتے ہیں۔ محترم سامعین، اس پتہ وجات کا یہاں پر ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ چونکہ سوشل میڈیا پر پھر سے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں یہ فتویٰ زیر گردش ہے، تو کئی لوگوں نے یہ فتویٰ ہمیں بھیجا، تو اس لیے ہم نے آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ آگاہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند والے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مختلف سوالات ان سے پوچھے گئے ہیں اور مختلف طریقوں پر پوچھے گئے ہیں، لیکن ان کا جواب یہی ہے کہ یہ نقشبندیہ سلسلے کے بہت ہی بہترین عالم ہے اور بہت ہی بہترین شیخ ہے، اس سے آپ بیعت بھی ہو سکتے ہیں، ان سے آپ فیض بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان